अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक ऐसा इलाका है जहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो माएँ इंतज़ार करती हैं कि कब ये इतने बड़े हों कि इन्हें किसी और मुल्क भेज दिया जाए, क्योंकि वो अपने बच्चों को कहती हैं अगर तुम इतने ताकतवर हो गए कि तुम्हारे बाजू चलने लगें, तुम्हारी ज़बान बोलने लगे, तो फिर कुछ लोग आएंगे, वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे और फिर ना कोई कानून, ना कोई अदालत, ना कोई माशरा, ना कोई सोसाइटी तुम्हारे लिए बोलेगी और ना ही हम तुम्हें ढूंढ पाएंगे। और ये भी हो सकता है कि जब तुम्हें वो उठा के ले जाएं तो हम सालों तुम्हारा इंतज़ार करें कि तुम ज़िंदा भी हो या मर गए। हम सालों इस आस पे ज़िंदा रहें कि शायद हमारी औलाद ज़िंदा है और शायद हमारी औलाद मर गई है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम्हें उठा के ले जाएं तो उसके बाद तुम्हें मार कर किसी नाले में फेंक दें और हमें तुम्हारे बाकियात भी ना मिलें। तो पाकिस्तान में एक ऐसा भी इलाका है। अब सवाल ये है कि ये कौन सा इलाका है और कहाँ ये हो रहा है। अभी आप लोग ये देखिए, फिर हम बात करते हैं। मेरा दुख घर पे अजीम है। मैं ऐसे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ हर तीसरा घर इस खौफ में मुब्तला। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कैसे हसन कमरानी और इस जैसे हज़ारों को आज पिछले 20 सालों से वो अनासिर उठा के ले जाते हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में नेगेटिव जाए। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ख़ास इलाका और ख़ास कौम सप्रेस रहे। वो चाहते हैं कि कोई अपनी आवाज़ ना बुलंद कर सके और उसका बिल्कुल आसान रास्ता निकाला कि मारवाए अदालत लोगों को उठा लिया जाए। सवाल ये है कि मुल्क का कानून, मुल्क की अदालतें कहाँ खड़ी हैं। ये जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि स्टेट अपने तमाम शहरियों की हिफाजत करे। ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है और अगर रियासत और हुकूमत से नहीं हो पाता तो फिर इस मुल्क की अफवाज जो हर मामले में शाना बशाना खड़ी होती है, ये उसका काम है कि अगर ये मिसिंग पर्सन्स और इन लोगों को उठाया जा रहा है और इनको उठाने वाले क्योंकि
غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور ہمارے کوئی بھی ادارہ غیر قانونی کام نہیں کرتا ہوگا تو پھر ہمارا اعلیٰ ادارہ جو کہ پاکستان افواج ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر ذمہ داری لے اور ان لوگوں کو بازیاب کرائے اور پتہ لگائے کہ یہ کون سے عناصر ہیں جو ہمارے سسٹم میں بیٹھ کر ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ اس علاقے کے لوگ ہیں جو اپنی ماؤں بہنوں کو شاید روڈوں پر، رستوں پر، پبلک میں لانا کبھی پسند نہیں کرتے، لیکن آج وہ اس بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ان کے گھروں میں مرد نہیں رہے، اس لیے مجبوراً ان کی مائیں اور عورتوں کو باہر نکل کر گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے منت سماجت کرتے ہوئے ان لوگوں کے سامنے پیش ہونا پڑ رہا ہے کہ آپ ہماری اولادوں کو، ہمارے بھائیوں کو چھوڑ دیں اور معاف کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا ہو ان لوگوں میں سے چند کی غلطیاں بھی ہوں، تو کیا قانون سے بڑھ کر، عدالت سے بڑھ کر کوئی اور جگہ ہے جہاں انصاف ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جو پنجاب، سندھ اور KPK میں موجود ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم کیا آواز اٹھا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کل اگر یہ بات ہم تک آن پہنچے گی تو پھر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو آج ہم سب لوگ تہیہ کریں کہ کوئی بھی ایسا عمل، خواہ وہ کوئی بھی شخص کرے، اگر وہ قانون سے بالا تر ہے، اگر وہ ہیومن رائٹس سے بالا تر ہے تو ہمیں آواز اٹھانی ہے۔ اگر کوئی شخص ملک سے غداری یا کوئی شخص ملک کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کریٹ کرتا ہے تو اسے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، لیکن اس چیز کا نام اور ٹیگ دے کے لوگوں کو بغیر قانون کے، بغیر عدالت کے اٹھا لینا، یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کو روکنے کی ذمہ داری اس ملک کی ریاست، اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کی افواج کی ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی اور میری ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے امیج کو اس طرح پوری دنیا کے سامنے مسخ کر دیا جائے کہ پاکستان فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے جب آواز اٹھائے تو وہ پاکستان کو ان الزامات میں لا کر اس طرح پھنسا دیں کہ پاکستان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور پوری دنیا میں کہیں بھی ہیومنٹیرین کرائسس ہے اس کے لیے آواز اٹھائے، تو یہ لوگ ان باتوں کو وجہ بنا کر پاکستان کو ایکسپلائٹ کریں۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آواز بن سکیں اس تمام ظلم اور زیادتی کے لیے جو دنیا میں وہ لوگ جو اپنی سپریمیسی دکھانے کے لیے ہمارے مسلمان بھائیوں پر کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے سب سے لازم ہے کہ ان آوازوں کو ہم سنیں، ان کی داد رسی کریں، ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان کو بتائیں کہ ہم پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت، KPK تمام ہم ایک ہیں۔ ان کو بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج یہاں پہ ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ در حقیقت پاکستان کے خلاف ایک مرتبہ پھر ایک سازش ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے کہ پاکستان پر حملہ کرنا اور اس کو توڑنا آسان ہو جائے۔ دوستوں، اگر ہم آج نہ بولے اور آواز نہ اٹھائی تو وہ لوگ جو ہندوستان کی سرزمین پر بلوچستان علیحدہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان مخالف ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان توڑا جائے، وہ لوگ اس طرح کے واقعات کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ یہی وہ واقعات ہیں جن واقعات کی بنا پر بلوچوں اور وہ لوگ جن پر یہ ظلم ہو رہا ہے ان کے بچوں کا ذہن تبدیل کیا جاتا ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے اس سرزمین پاکستان کے خلاف، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چند آوازیں بلند ہوتی ہیں اور ان آوازوں کا فائدہ وہ تمام ایکسٹرنل انفلوئنشل لوگ اٹھاتے ہیں، وہ ملک اور وہ ایجنسیز اٹھاتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کا جو چاند اور ستارہ ہے، جو ترقی کی علامت ہے، وہ کبھی ترقی پذیر نہ ہو۔ اب اس سب میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے اپنے ہی لوگ، اپنے ہی طاقتور اداروں میں بیٹھے ہوئے چند افسران شامل ہیں ان لوگوں کی
سوچ میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں پاکستان کو جس آئیڈیالوجی کے ساتھ توڑا جائے، ہمارے اپنے لوگ ویسے کام کر دیتے ہیں جو ان کو اور ان کی آئیڈیالوجی کو اور ان کی سوچ کو طاقت دیتے ہیں، جو وجہ بنا دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو ملک کو توڑنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کو ریزنز مل جائیں تاکہ وہ اس ملک کو ایکسپلائٹ کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک قائم، آباد اور ترقی پسند ملک ہو تو ہمیں یونٹی لانی ہے، ہمیں محبت پیدا کرنی ہے، ہمیں قانون کی بالادستی رکھنی ہے، ہمیں کسی بھی ایکشن کے خلاف قانون کے دائرے کے علاوہ کوئی سزا دینا صحیح نہیں سمجھنا، خواہ وہ اس میں ریاست کا ادارہ یا کوئی شخص انوالو ہو، خواہ وہ پھر وہ لوگ ہوں جن پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ ظلم کو وجہ بنا کر ہتھیار اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں اور وہ کہیں کہ اب انصاف ہم کریں گے، یا پھر یہ وہ لوگ ہوں جو ریاست کے لوگ ہوں اور ان کے ہاتھوں میں ہتھیار اور طاقت ہو اور وہ دوسروں پر الزام غداری کا لگا کر ان کو قانون سے بالادست ہوتے ہوئے ان پر ظلم زیادتی کر کے ان کو اٹھا کے لے جائیں، ان کو ماریں اور پھر ان کی لاشیں بھی ان کے عزیز و اقارب کو نہ دیں۔ تو آج ہمیں قانون کی بالادستی کے لیے آواز اٹھانی ہے تاکہ ہمارا ملک پاکستان کوئی توڑ نہ پائے۔ بہت شکریہ۔